اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بچا لے۔ صبح ہوئی تو دیوار کے اس پار سے چیخوں اور کراہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ دیکھیں کیا ہوا ہے۔ اللہ کا فیصلہ نازل ہو چکا ہے۔ سنبھل کر چڑھنا۔ ہاتھ دو، میں بھی آ رہا ہوں، ذرا دیکھنا وہاں کیا ہے۔ احتیاط سے۔ وہ دیوار پر چڑھے اور جب نگاہ اس پار گئی تو جو منظر دیکھا اس نے روحیں کانپ دی۔ کل تک جو لوگ انسانوں کے چہرے رکھتے تھے آج وہ بندر بن چکے تھے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل پر حکمران تھے۔ یہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح، 1000 قبل مسیح کا زمانہ تھا، جب بنی اسرائیل سرزمین شام اور ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھے۔ یہ وہی قوم تھی جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر کے نکلی تھی، فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی، جن کا نام تھا ایلا، اور انہیں اصحاب السبت بھی کہا جاتا ہے، جو بحر قلزم کے کنارے بحر احمر ریڈ سی پر واقع تھی۔ یہ قوم سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کا ذریعہ معاش ماہی گیری، مچھلی کا شکار تھا۔ ان کے لیے روزی کا بڑا وسیلہ یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک حکم نازل فرمایا کہ یوم سبت یعنی ہفتے کے دن کوئی دنوی کام نہ کرو، نہ خرید و فروخت، نہ تجارت، نہ شکار۔ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر لو۔ شروع میں وہ لوگ پابند رہے، مگر کچھ مدت بعد ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جڑ پکڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے ایک غیر معمولی نظام قائم فرمایا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے سطح آب پر نمودار ہوتی، یوں معلوم ہوتا گویا سمندر اپنی تمام نعمتیں ان کے قدموں میں ڈال رہا ہو۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ پانی لہروں کے ساتھ چمکتا، مچھلیاں کناروں تک چلی آتی، کیا ہمیں کل تک انتظار کرنا ہو؟ اور ان کی آنکھوں کے سامنے رزق کی فراوانی لہراتی۔ لیکن جب ہفتہ گزرتا تو سمندر یکایک خاموش ہو جاتا، نہ کوئی مچھلی دکھائی دیتی، نہ پانی میں کوئی جنبش۔ یہی ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ ایسے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں ایک چال ڈالی۔ ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ میرے پاس ایک خیال ہے۔ رب بھی راضی رہے گا اور شکار بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے سمندر کے کنارے حوض بنائے۔ ہفتے کے دن وہ سمندر کا پانی ان حوضوں میں چھوڑ دیتے، مچھلیاں ان میں آ کر پھنس جاتی، اور جب اگلا دن آتا تو وہ آرام سے جا کر انہیں نکال لیتے۔ زبان سے کہتے ہم نے تو سبت کے دن شکار نہیں کیا، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ دھوکا ہے۔ کچھ نیک لوگ ان میں موجود تھے جو امر بالمعروف پر قائم تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، کہتے اللہ سے ڈرو، یہ جو تم کر رہے ہو یہ حرام ہے۔ مگر گناہگاروں نے ان کی بات نہ مانی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خاموش رہے، وہ گناہ میں شریک نہیں ہوئے مگر برائی کے خلاف بولنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ البتہ ان کے دلوں میں نفرت اور خوف تھا۔ جب نیک لوگ مسلسل سمجھاتے رہے تو خاموش لوگوں نے ان سے کہا تم ان لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو جنہیں اللہ ضرور ہلاک کرے گا؟ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور جواب تو دے سکیں اور شاید یہ لوگ باز آ جائیں، یہ شاید ان میں سے کچھ باز آ جائیں۔ یوں وہ بستی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو کھلے عام نافرمانی کرتے تھے، دوسرا وہ جو برائی سے روکتے تھے، اور تیسرا وہ جو خاموش رہتے مگر دل سے برائی کو برا جانتے تھے۔ نیک لوگوں نے کہا ہم ان سے جدا رہیں گے تاکہ ان پر آنے والا عذاب ہم پر نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک اونچی دیوار بنا دی۔
उन्होंने कहा, अगर अजाब आया तो हम महफूज रहेंगे, और अगर अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया तो हम भी देख लेंगे। क्या समझते हो अपने आप को? हमने कौन सा गुनाह किया है? अपने आप को बहुत नेक समझते हो। फिर वो रात आई जिसमें अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। ये अजाब है। ये कैसी रोशनी है? मेरे चेहरे को क्या हो रहा है? ये अजाब। अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह हमें बचा ले। सुबह हुई तो दीवार के उस पार से चीखों और कराहों की आवाजें आने लगीं। वहां से चीखों की आवाजें आ रही हैं। आओ देखें क्या हुआ है। अल्लाह का फैसला नाजिल हो चुका है। संभल कर चढ़ना। हाथ दो, मैं भी आ रहा हूँ, जरा देखना वहाँ क्या है। वो दीवार पर चढ़े फिसलना मत। और जब निगाह उस पार गई तो जो मंजर देखा उसने रूहें कांपती। कल तक जो लोग इंसानों के चेहरे रखते थे, आज वो बंदर बन चुके थे। उनके चेहरे बिगड़ गए, बदन मस्ख हो गए, और वो जमीन पर लौटते और चीखते चलाते थे। वो सब अपने गुनाहों पर नादिम थे, मगर अब वक्त गुजर चुका था। रिवायत में आता है कि वो सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे, न खाया न पिया, सिर्फ रोते रहे, और फिर सब मर गए। उनकी नस्ल दुनिया में बाकी नहीं रही। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ इबरत के लिए चंद दिन जिंदा रखा और फिर फना कर दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो बुराई से रोकते थे उन्हें बचा लिया गया और जालिमों पर सख्त अजाब नाजिल किया गया। लेकिन जो खामोश रहे उनका अंजाम कुरान में वाज़ेह नहीं किया गया। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जब ये आयात तिलावत करते तो रोने लगते और फरमाते, अल्लाह ने तो नेकी का हुक्म देने वालों को बचा लिया और जालिमों को हलाक किया, मगर खामोश रहने वालों का जिक्र नहीं किया। काश मैं जान पाता कि उनका अंजाम क्या हुआ।